من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین سیما خاتم الانبیاء و اشرف الانبیاء محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام کی خدمت میں اپنی زندگی میں تقوی الہی کا لحاظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو استوار کرنے اور قائم کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہماری ہر طرح سے محافظت کی جو تعبیر ہے اس کو جدیت سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی اللہ کی طرف سے انسانی زندگی کے لیے جو دنیا کی زندگی ہے، دین دنیا کے لیے آیا ہے، دنیا سے انسان کی آخرت بنتی ہے، دین آخرت کے لیے، انبیاء آخرت کے لیے، ہم اب آخرت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا کے ساتھ ناگزیر ہے آخرت۔ ہم جو چاہیں نہ چاہیں، ہم سمجھیں ہم رکے ہوئے ہیں، یہ ہمارا دنیا کا ایک ایک سانس ہماری آخرت بنا رہا ہے۔ جب زراعت اور کاشت کے موسم میں کسان کچھ نہیں کرتا، زمین سے جڑی بوٹیاں وہ دور نہیں کرتا، یا اپنی ضرورت کی فصل کاشت کرنے کے لیے ہل نہیں چلاتا، تیاری نہیں کرتا، زمین کی حفاظت نہیں کرتا، تو ناگزیر کچھ اور اشیاء اگ جاتی ہیں اس میں۔ یہ نہ سمجھیں بعض یعنی ہمارا اس طرح ہے تصور کہ چلو ہم نے نیکی کوئی نہیں کی تو گناہ تو کوئی نہیں کیا، یہ نیکی نہ کرنا گناہ ہے۔ آپ جتنا ابھی صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے کام کیے ہیں آپ نے، یہ اگر آپ نے بحیثیت بندہ خدا کیے ہیں تو سب عبادت ہیں۔ یعنی بڑا آپ نے غسل کیا ہوگا جمعہ پر آنے کے لیے، بڑی اہمیت ہے غسل جمعہ کی، کیا کریں۔ بعض ہمارے شیعہ علماء ہیں جن کے نزدیک غسل جمعہ واجب کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، بہت مؤکد حکم ہے، بہت تاکید کے ساتھ غسل جمعہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی ہم اب چونکہ حکومت اسلامی میں رہ رہے ہیں، جمعہ کی چھٹی نہیں ہے، صفائی ستھرائی، چونکہ جس بندے نے صبح ہی دوڑ کے جاننا ہوتا ہے، وہ رات کو آتا ہے
جب اندھیرا چھا گیا ہوتا ہے، جاب ہولڈرز عموماً کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں ماموں آ گئے ہیں، چونکہ انہوں نے صبح جاتے دیکھا ہے اور رات کو جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آتے ہیں، تو ابھی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی چھٹی ہے، خصوصاً روایات میں ہے کہ شب جمعہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ایسی چیز لے آئیں گھر میں۔ یہ حج ہے مساکین کی جمعہ، یہ عید ہے۔ رات کو شیرینی یا کوئی ایسی چیز اپنی حیثیت کے مطابق لے آئیں کہ بچوں کو احساس ہو کہ آج چونکہ چھٹی ہوتی ہے، خصوصاً اپنی ازدواجی زندگی، اس میں یعنی اپنی بیوی کو ٹائم دینے کا بڑا ثواب ہے شب جمعہ۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو جو مقدس لوگ ہیں، توبہ توبہ توبہ، بیوی کا نام لے دیا اور بیوی کے ساتھ، یعنی شب جمعہ باقاعدہ روایات میں اس کا ثواب ذکر ہوا ہے۔ صفائی کرنا، ناخن تراشنا، اپنی جو ہے بالوں کی صحیح، خصوصاً مونچھیں جن کی بڑی ہیں ان کو چھوٹا کرنا، ان کا سب عرض کیا ہے کہ جو کام بھی آپ واش روم گئے ہیں، آپ نے غسل کیا ہے، آپ نے ناخن کاٹے ہیں، آپ نہائے ہیں، آپ نے بچوں کو پیار کیا ہے، آپ نے اپنی زوجہ کو وقت دیا ہے، کیونکہ وہ اپنا ماں باپ بھائی گھر چھوڑ کے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ کے گھر میں اسیر ہے آپ کی، اسیر کے ساتھ اس کو اس کے باپ کا بھی جو پیار ہے آپ نے دینا ہے، اس کے جو بھائی اس کے ناز برداشت کرتے تھے وہ آپ نے کرنے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو اسیر بن کے آئی ہے اس کو اسیر ہونے کا احساس نہ دلائیں، اس کو باور کرائیں کہ یہ گھر آپ کا ہے، اس گھر میں آپ کا احترام ہے، آپ کے باپ کا احترام ہے، آپ کے خاندان کا احترام ہے۔ میں نے یہاں ہی روایت پڑھی تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شوہر تھے جناب سیدہ کے، اور قرآن کے مطابق الرجال قوامون علی النساء، اور جناب سیدہ جناب امیر کے جوتے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھنا اپنے لیے فخر سمجھتی تھیں، لیکن امیر المومنین کے ماننے والے امیر المومنین کا نعرہ لگا کر ختم قرآن کا ثواب مجلس سے باہر آ کے امیر المومنین کو بھول جائیں تو یہ دھوکہ ہے۔ امیر المومنین کا نعرہ لگانے کا مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر سیکنڈ میں علی آپ کے ساتھ ہوں۔ جناب امیر جب بھی جناب سیدہ کو مخاطب کرتے تھے نام نہیں لیتے تھے، عرب میں نام سے پکارنا اتنا کوئی اچھا ادب یہاں بھی ہے، جن جو مؤدب لوگ ہیں وہ آپ کہتے ہیں، تو نہیں کہتے۔ جناب امیر نے جب جناب سیدہ کو مخاطب کرنا ہوتا تو فرماتے تھے یا سیدتی، اے میری سردار زادی فاطمہ۔ اگر بیوی کو احترام ملے، احترام، وہ یہ محسوس کرے کہ میرے اس گھر میں احترام ہے، وہ کچے مکان میں، وہ سوکھی روٹی کے ساتھ، وہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ضعیف نہیں ہوتی، اور جب اس کو احساس ہو نا کہ میرا اس گھر میں احترام نہیں ہے، یہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہونا، یہ شیعہ کو تو
یعنی کم از کم پتہ ہونا چاہیے. اور کیسے؟ جناب سید نے بتایا ہے کہ بابا کی قبر پہ آ کے اور لکھا ہوا ہے تاریخوں میں، مکان اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف نہیں ہوئی، پیوند لگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے ضعیف نہیں ہوئی، گھر میں فاقے ہوتے تھے لیکن ان کی وجہ سے ضعیف نہیں ہوئی. کہا بابا قد شامت بنا عدونا، بابا اس مدینہ میں ہماری عزت کوئی نہیں کرتا. عرض کیا تھا کہ ہر شعبہ حیات میں علم اخلاق میں عمدتاً بات ہوتی ہے تقوی کی. انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ایک شخصی پہلو ہے یعنی ہمارا اپنے آپ سے ایک رابطہ ہے. اس کو تہذیب نفس کے چیپٹر میں علم اخلاق میں بحث کی جاتی ہے. اور عرض کیا ہے کہ خود بعض اوقات انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اس جدید ترقی میں جب انسان ہوس کا، شہوت کا غلام بن جاتا ہے، وہ چھا جاتا ہے انسان کے عقل اور دماغ پر. اب میڈیا میں جا کے دیکھیں، ہزاروں بچیاں ہمارے معاشرے کی، ان کی تہذیب نفس نہ سکول میں ہے نہ گھر میں ہے، خودکشیاں ہیں، تھوڑی نہیں ہیں. اپنے آپ سے تنگ ہیں. خودکشی تب ہمارے جوان بیٹی اور بیٹا کرتا ہے جب کہتے ہیں کہ اب میں نے جہاں میں جی کر کیا کرنا ہے. عزت بہت بڑی چیز ہے، وہ اور ابلیس کا سب سے بڑا حملہ کرامت انسان پر ہے. اس کو اتنے مال سے یا کوٹھی سے یا کار سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ ذلیل ہو. کہا تھا کہ یہ جس کے سامنے نہ جھکنے کے جرم میں مجھے نکالا گیا ہے، لَأَحْتِقَنَّهُمْ، میں ان کو حنک ڈال کر، حنک دانتوں سے رسی ڈالتے تھے گھوڑے، جو چموش گھوڑا ہوتا تھا، اور نیچے سے گزار کر اس کی پشت پر بیٹھ کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے. شیطان نے کہا میں یہ کام کروں گا اس با کرامت انسان کے ساتھ، اور ہوتا ہے. دوسرا عائلی زندگی، یہی خود خانوادہ زندگی، اس میں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں اور بزرگوں ماتم ہونا چاہیے. یہ جو بیٹیاں باہر جا کے کسی سے محبت کرتی ہیں، ان کو گھر میں ماں باپ کی محبت نہیں ملتی. ہمارا کلچر سکھوں کا کلچر ہے، سکھوں کا. اس میں بیٹی کے ساتھ اور بیٹی اور باپ، اب جن بڑے پیغمبر، ہم فضائل اور مصائب میں ہم نے سب کو بند کر دیا ہے. پیغمبر اعظم جاتے وقت گھر سے سب سے آخر میں، اور جب سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو ملتے ہیں؟ شادی ہو جانے کے بعد، گھر چلے جانے کے بعد بہت سارے ابھی باپ ہیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بیٹی کے گھر آ گیا ہے. یہ میں ایک تحقیق کی تھی دوران طالب علمی، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. جس دن پیغمبر گھر ہوتے تھے، ہر روز پوری زندگی میں ہر روز بیٹی کے گھر جاتے تھے ہمارے پیغمبر. اس کے بعد یعنی تدبیر معاش، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نظام میں، ہمارے ملک میں یہ معیشت کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، واللہ بخدا، یہ سیاست کی بات نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں طالبانہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر تقوی پر گفتگو سننا فضول سمجھتا ہے ہمارے خود نمازی،
یہ تقوی پر گفتگو نہ ہونا اور تقوی کا ہماری زندگیوں میں نہ ہونا، ہمارے نظام میں تقوی کا نہ ہونا، اس کا خمیازہ ہے جو ہم اس معیشت میں بھگت رہے ہیں۔ اتنے سخت حالات، اب شاید یہیں عرض کہتے تھے جناب امیر اپنی حکومت کے دور میں کوفہ سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھا بیٹھا تھا، ساتھ وزراء تو تھے جناب امیر کے بھی۔ جناب امیر ایسے ہٹے کہ یہ دیکھیں یہ ہاتھ پھیلا کے جو بیٹھا ہے اس کو کیا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا بھی سی چلو چلو قبلہ یہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ وزیر اعظم جب ساتھ والوں کی بات سنتا ہو تو پھر یوں ہی ہوتا ہے جس طرح ادھر ہو رہا ہو۔ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، انہوں نے کہا میں پوچھنا اس سے، کہا تو بھیک جو مانگ رہا ہے اس عمر میں تو کرتا کیا رہا ہے، جوانی میں کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا میں اسلامی حکومت کا ملازم تھا پچھلی حکومتوں میں۔ فرمایا تجھ سے جنہوں نے پوری زندگی نوکری کروائی ہے، ملازمت کروائی ہے، ڈیوٹی لی ہے، انہوں نے آپ کی اس زندگی کے بارے میں کچھ نہیں۔ فوراً کہا یہاں سے ہٹو واپس، اور پہلے بیت المال سے اس غیر مسلم کی پینشن مقرر کرو۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں تقوی کو سمجھنے اور با تقوی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وَاقْحُلْ نَاظِرَنَا بِنَظْرَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری تقوی سے دوری کی وجہ سے مشکلات میں گھری ہوئی شخصی زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی اور حتیٰ ہمارا تقوی سے دور نظام اور اس میں یعنی پائے جانے والی بے تقوائی کی عقوبتیں، اللہ ہمیں با تقوی شخص، با تقوی گھرانہ،
باتقوی معاشرہ اور باتقوی ملک اس کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ وقت جو ہے محدود ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا، اور ضروری ہے، یہ رواج نہیں تھا، یعنی نہ اہل سنت نہ شیعہ میں نماز جمعہ مہجور ہے، نماز جمعہ مظلوم ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہمیں وہی اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ کتاب اٹھا کر پیش نماز، وہ جناب امیر کا ایک خطبہ ہے جو نماز جعفریہ میں لکھا ہوا ہے، جو ہر جگہ پر انہوں نے ایک دفعہ جو خطبہ دیا تھا، عربی سمجھ آنے والے بندے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، وہی خطبہ نہیں ہے۔ یعنی تمام مراجع کی توضیحات المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ جمعہ وہ ہے، اس زبان میں ہو، ان ادبیات میں ہو، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہو کہ جو سامعین ہیں ان کو سمجھ آئے۔ اور یہ تقویٰ کو یعنی شخصی طور پر، عائلی طور پر، معاشرتی طور پر، بلکہ حکومتی طور پر جو نافذ کرنا ہے، اس کا ایک برنامہ، اس کا ایک پروگرام جو قرآن نے دیا ہے، وہ یہی نماز جمعہ ہے۔ یہاں سے بعض مراجع نے بہت تاکید کی ہے کہ حالات کیا گزر رہے ہیں امت مسلمہ پر۔ تہذیب نفس کی اگر بات ہو جمعہ میں، تو نظام حاکم علل اسلام اس پر بھی بات ہو، اور اس پر وہ بات کر سکتا ہے جس کو ایک تو آگاہی ہو کہ مسلمانوں اور اسلام پر کیا گزر رہی ہے۔ اور پھر آپ کو عرض کیا ہے کہ ایران میں حکومت اسلامی قائم ہوئی ہے بہت مشکلات کا، وہاں باقاعدہ یعنی جیسے یہاں گورنر جنرل ہے، کہ ہم ادھر پڑھتے تھے، یعنی جو خطیب جمعہ ہوتا ہے، جو امام جمعہ ہوتا ہے، میرے ہوتے ہوئے ایک دفعہ ایک وزیر نے ایک آرڈر دیا تھا اپنی جو اس کی وزارت تھی اس میں، اور خطیب جمعہ نے کہا تھا یہ غلط ہے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اس کو اپنا واپس لینا پڑا تھا۔ وہ حکم جو اس نے دیا تھا اور جس طرح امام جمعہ نے کہا تھا اس طرح چینج کر کے، اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے جو دیا ہوا جمعہ ہے وہ یوں نہیں ہے، مطلب جو ہے 3 میل کے اندر اس دن دوسری جماعتیں نہ ہوں، اذانیں نہ ہوں، مساجد میں آئیں مسلمان۔ یہاں سے جو جمعہ نہ کسی شخص میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے نہ نظام میں، وہ جمعہ امام رضا کی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جمعہ نہیں ہے۔ ہم جو ہی جمعہ پڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب کی باتیں ختم ہو جائیں، ہم اندر آئیں، آخری رکعت میں رکوع میں شامل ہوں، اور پھر ابھی سلام آدھا پڑھا جا رہا ہو تو نکل کے اپنے کام کو جائیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں باتیں کرنے کا وقت کم ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ سنڈے کو ایک کلاس ابھی ایک شروع کی ہے، بعض بزرگان نے لطف کیا ہے، اور بعض ابھی تک جوانوں کے لیے خصوصاً زیادہ ضرورت ہے۔ بزرگ تشریف لائیں تو وہاں پھر یعنی بات کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ بندہ یعنی سوال کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ یہاں محدود وقت میں حالات پاکستان جو ہے، میں نے جان بوجھ کر نہ وقت ہوتا ہے، البتہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ وقت کی، اب پچھلے جمعے پر فون آیا، کچھ 10-15 لوگ آتے تھے ایک فیکٹری سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چھٹی نہیں ملتی، ہمیں جب ایک جمعے پر آئے ہیں تو آپ نے 1 بجے شروع کرایا ہے، تو ہم آئے ہیں تو جمعہ ختم ہو گیا تھا، تو 10 منٹ کم از کم۔ اسٹوڈنٹ بہت سارے ہیں جو اسی سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں،
یعنی حتیٰ اپنے عزیز جو ہے لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے ہمیں جو جمعے کا وقف ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری نماز کا ٹائم. تو یہ اب یعنی میرا جو ہے تکلیف نہیں ہے شاید، آپ اپنے جو بچے ہیں ان کے اساتذہ سے، ان کے کالج یونیورسٹی میں بات کریں کہ یعنی ہمارے بچوں کو اس وقت چھٹی تو نہیں ہے جمعے کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، تو چلو جمعے کے لیے ان کو جو بچے آنا چاہیں اور لائیں اپنے بچوں کو جمعہ میں. اور وہ اگر سن رہے ہیں جو برادران وہ نہیں آ سکے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم بس پہ آتے تھے تو پچھلے جمعے کو آئے نہیں تھے، وہ انہوں نے فون کیا تھا. تو کوشش کریں جو مل کے مطلب جس فیکٹری سے مطلب اگر چھٹی ملتی ہے تو وہ جو 10 منٹ بعد میں وہ دیتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے بھی انشاءاللہ اگر آپ کہیں کہ ہمارا ٹائم یہ ہوتا ہے تو مل جائے گا. عرض کیا تھا کہ ملک جو حالات ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. میں بڑی کوڈ میں یعنی ایک بات طالب علمانہ پہلے دی خدا توفیق دے کہ ہم دین کو اپنی دنیا کا ٹول نہ بنائیں. علامہ طباطبائی ہمارے بہت بڑے دانشمند ہیں، صاحب تفسیر المیزان. انہوں نے فرمایا دنیا بڑی گندی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے. دنیا جو خدا کے مقابلے میں ہو، بڑی عجیب تعبیریں کی ہیں علی کے ماننے والے. یعنی یہاں بات سنیں، جناب امیر کی فرما رہے ہیں جو دنیا کی خاطر مسجد اور جمعہ پر نہیں آ سکتا. ابھی بہت سارے ہیں جو قائل ہیں لیکن دکان پر رش بڑھ جاتا ہے، اسی دن سارے جمعے کے وقت سارے کام اکٹھے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ دنیا جناب امیر نے فرمایا ہے مبروس شخص کے ہاتھ میں خنزیر کی ہڈی ہے. سردیوں کے موسم میں بھیڑ کے ناک سے بہنے والا ریشہ ہے. پسند ہے تو جائیں مسجد کو چھوڑ کر اور نماز کو چھوڑ کر لگے رہیں، اسی کو کھائیں. جناب امیر کی نظر میں یہ ہے. علامہ طباطبائی مرحوم نے فرمایا تھا کہ اس سے بھی ایک گھٹیا ترین دنیا ہے. اس دنیا، یہ عام لوگوں کی دنیا، اس سے اگر گھٹیا دنیا دیکھنی ہو تو وہ ہے جو آدمی دین کے نام سے دنیا کمائے. نام ہو دین کا، میں نے بارہا عرض کیا ہے، دوسروں کی بات نہ کریں نا، ادھر اپنے آپ سے شروع کریں. نام ہو کہ میں خطیب ہوں، میں مبلغ ہوں، میں اسلام کا حجت الاسلام ہوں، لیکن پیچھے یہ ہو کہ جاب ہوتی نہیں ہے، ڈگری ہے کوئی نہیں، ملازمت ملتی نہیں ہے، لوگوں کی پسند کی تقریر کروں اور ان معصوم اور نادان عوام سے پیسے کماؤں. یہ اس سے گھٹیا ہے. یہ حجت الاسلام، یہ علامہ جس کا انگیزہ اشاعت دین اور تفہیم دین اور تبلیغ دین نہیں، پیسہ ہے. اور ڈھونڈے کتنے ہیں جو دین کے لیے آتے ہیں ممبر پر. نہ ناراض ہوا کریں ان باتوں پر. بانی مجلس ہونا اب ایک باقاعدہ سورس آف انکم ہے. ایک اشتہار چھپاتا ہے بانی، سارا سال اس اشتہار سے لاکھوں روپے کماتا ہے. خطیبوں اور ذاکروں کے بروکر ہیں، یہ ایک ذریعہ معاش ہے. میں محرم بنا کے دوں گا. دستہ عزا ماتم، نہ میں باتیں کرتا اگر یہاں امام زمانہ کو مجرم نہ بنتے ہوتے تو. یعنی ہے یہاں وہ نصیری علی کو خدا کے مقابلے میں لے آنے والا خطیب، لاہور کی عوام نے، لاہور کے نوجوانوں نے اس کو ممبر سے اتارا تھا،
پھر یہاں لاہور میں آتا ہے، مجمع نہیں آتا. کس طرح جمع ہوتا ہے؟ وہی جو نشہ کرنے والا سالار ہے ماتمی دستے کا، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے اتنے دیں اور ساتھ چرس بھی دیں، میں اتنا مجمع لے آؤں گا. اور وہ آ کے خطیب کے سامنے بٹھاتے ہیں. خداوند عالم عشق رسول میں ہم اگر ہمارے سارے پاکستان کی جانیں چلی جائیں، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ عشق رسول کے علم کے پیچھے کوئی اور بندہ کسی کا ہتھیار نہ بن رہا ہو. یہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے اموال کی حفاظت، اس ملک کے افراد کی، پولیس کی، فوج کی حفاظت، یہ واجب ہے اس کا دفاع. مخلص ہیں جو عاشقان رسول مخلص ہے، خداوند عالم ہماری حکومت کو اور یعنی اس اگر پاکستان میں ناموس رسالت کی خاطر ہی اگر ہماری حکومت کے کان میں جوں نہ رینگے تو پھر مر جانا چاہیے. یہ اللہ اور رسول کے نام پر لی ہوئی مملکت ہے. عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب یعنی جو باتیں اعتراف کرنا چاہیے کرنی چاہیے. یہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایز ایک اسلامی وزیر اعظم بہت سارے کام اور بیان ایسے دیے ہیں جو تاریخ پاکستان میں جو ہم حکمران آئے ہیں انہوں نے بعض ان کی پالیسی، لیکن اس میں ناکام ہے. خود معیشت میں نے عرض کیا کہ یہ تقوی کا نظام اگر ہوتا، وزیر اعظم صاحب کو جا کے بتائیں بھائی، البتہ بتانا میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہم وزیر اعظم کو جا کر بتاتے کہ نظام جمہوریت نہ ڈیموکریسی، مغربی نہ نظام امامت اگر قائم ہوگا، یہ جو جمہوریت کے ساتھ پہلے ان دوسری پارٹیوں کو لوٹتے رہے ہیں، وہ اب آپ کی بغل میں بیٹھے ہیں، خود کہتے ہو کہ یہاں مافیا ہے ہماری حکومت میں. یہ مافیا کدھر سے آئے ہیں؟ یہ مافیا حکومت میں کیسے آتے ہیں؟ ان مافیا سے حکومت کو بچانے کا طریقہ صرف نظام امامت کا قیام ہے. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد شیعہ کو طالبان نے ثابت کیا ہے، بنایا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جو ان کے پاس نظام ہے یہ دنیا کو چلا نہیں سکتا. افغانستان میں ان کی حکومت کوئی نہیں تسلیم کر رہا، اس لیے نہیں تسلیم کر رہے کہ دیکھا ہے کہ یہ جو حکومت چاہتے ہیں یہ چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا. شیعہ کو خدا توفیق دے کہ نظام امامت پیش کریں. امامت صرف محرم میں نعرے لگا کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، امامت نظام کا نام ہے، اور ہم اس کو لکھیں، ترتیب دیں اور پھر جا کے حکومت کو پیش کریں کہ اگر کرپشن سے بچنا ہے، اگر مہنگائی سے بچنا ہے، اگر ظلم کے خلاف جھکنے سے بچنا ہے تو اس کا علاج صرف علی اور اولاد علی کا نظام قائم کرنا ہے. ان احسن الحدیث ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.